بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بغداد کے حکیم ابراہیم بن اسحاق نے ایک رات خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضور نے اس سے فرمایا کہ قاتل کو رہا کر دو۔ یہ سن کر حکیم بغداد کانپتے ہوئے اٹھے اور محتاط عمل سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا مجرم بھی ہے جو قاتل ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں، ایک ایسا شخص بھی ہے جس پر الزام قتل ہے۔ حاکم بغداد نے کہا کہ اسے میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ اسے لایا گیا تو حاکم بغداد نے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ، واقعہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سے 700 سال پہلے بغداد میں ایک بڑے پائے کے عالم رہائش پذیر تھے۔ ان کا نام قاضی ابو بکر بغدادی تھا۔ وہ قاضی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بلند پایہ محدث اور مقرر بھی تھے۔ دن کے وقت وہ عدالت میں مقدمہ سناتے، جبکہ رات کو قرآن اور حدیث کی طلباء کو تعلیم دیتے۔ یہ طلباء نہایت کثیر تعداد میں تھے، جن کے قیام اور تمام کی ذمہ داریاں قاضی ابو بکر کے کندھے پر تھی۔ وہ نہ صرف ان طلباء کو 2 وقت کا کھانا مہیا فرماتے بلکہ ان کی رہائش کا بندوبست بھی ان کے ذمے تھا۔ ایک دن ان کے شاگرد نے ان سے پوچھا، حضرت، آپ کی تنخواہ تو معمولی ہے، تو پھر یہ اتنا ڈھیر سارے اخراجات کہاں سے پورے کرتے ہیں؟ طلباء کا سوال سن کر قاضی صاحب مسکرائے، پھر کہا، یہ ایک راز ہے۔ اس راز پر سے پردہ تب تک نہیں اٹھ سکتا جب تک کہ میں تمہیں اپنے ماضی کے چند عجیب و غریب واقعات نہ سنا دوں۔ اسی لیے بہتر ہے کہ فی الحال تم اس راز کو راز رہنے دو۔ شاگرد سمجھ گئے کہ شاید اس وقت ان کا کچھ بتانے کا ارادہ نہیں، لہٰذا وہ چپ ہو گئے۔ لیکن تھوڑے عرصے بعد شاگرد نے ایک مرتبہ پھر عرض کیا، استاد محترم، آپ نیک کاموں میں اس قدر خرچ کرتے ہیں، بظاہر آپ کی آمدنی کا کوئی بھی خاص ذریعہ نہیں، پھر یہ درہم اور دینار آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ استاد محترم نے ایک مرتبہ پھر ان کو سمجھایا اور اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانوں کی طرف اشارہ کیا، لیکن اس بار شاگرد اس راز کو جاننے پر بضد تھے۔ شاگرد کا اشارہ دیکھتے ہوئے استاد نے بالخیر کہا، اس مال کے ساتھ میری جوانی کا ایک نہایت ہی اہم واقعہ وابستہ ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے انسانوں کو ایسے عجائب دکھاتا ہے کہ اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسے ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ آج سے 30 سے 32 سال پہلے کی بات ہے۔ میں ان دنوں جوان تھا اور علم دین کے وصول میں ہم وقت مشغول رہتا تھا۔ میرے ساتھ میرے چند ساتھی دوست بھی تھے۔ ہماری دن رات کی مصروفیات یہی تھی کہ قرآن اور حدیث پڑھتے اور باقی وقت تکرار یا مطالعہ میں مصروفیات رہا کرتے۔ میں ان دنوں یہی بغداد میں مقیم تھا۔ شہر کے علمی حلقوں میں ان دنوں مکہ معظمہ کے ایک بڑے عالم کا بہت شہرہ تھا، جن کا نام شیخ عبداللہ اعظم تھا۔ وہ علم حدیث میں یکتا ہے روزگار تھے اور دور دور سے لوگ آ کر ان کے درس میں شریک ہوتے تھے۔ میں محدثین کی محفلوں میں بیٹھنے کا بڑا لالچی تھا، چنانچہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں مکہ جا کر شیخ عبداللہ اعظم کی صحبت سے فیض یاب ہونا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کو اگر منظور ہو تو میرے ساتھ چلیے، ورنہ آپ لوگوں کی مرضی۔ میرے تینوں ساتھی شاہد بہت کم ہمت تھے، انہوں نے میرے ساتھ اتنی دور جانے سے صاف انکار کر دیا۔ چنانچہ میں نے رخت سفر باندھا اور تنہا منزلوں پر منزلیں مارتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا۔ وہاں معلوم ہوا کہ شیخ عبداللہ فرائض ہے اور فی الحال درس حدیث کا سلسلہ موقع ہے۔ یہ سن کر اگر مجھے بہت مایوسی ہوئی، تاہم یہ جان کر کچھ سکون محسوس ہوا کہ مکہ میں ان دنوں بہت سے جلیل القدر علماء موجود ہیں جو مسجد الحرام میں درس دیتے ہیں۔
اگر شیخ سے استعفا نہ ہی ہو سکتا تو کم اس کام ان بزرگوں سے علم حاصل کرنا ممکن تھا۔ چنانچہ میں واپس بغداد جانے کے بجائے وہیں ٹھہر گیا اور حرم کے علمی منزلات سے اپنی پیاس بجھانے لگا۔ ان دنوں میرے ساتھ ایک بدقسمتی یہ ہوئی کہ میرے جد رہا مکمل ختم ہو گیا، لیکن میں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ میرے پاس کچھ کھجور اور سیتو موجود تھے، تھوڑا سا زیتون کا تیل بھی مل گیا۔ میں نے انہی چیزوں کو غنیمت جانا اور روکھی سوکھی کھا کر تحصیل علم میں مشغول رہنے لگا۔ چند ہی دنوں بعد میرے ذخیرہ خوراک ختم ہو گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا اور فاقوں تک نوبت آ پہنچی۔ اس حالات میں یہ سوچ کر گھر سے نکلا کہ شاید باہر سے کوئی چیز کھانے کے لیے مل جائے، اور اگر کچھ بھی نہ ملا تو حرم جا کر اپنے رب سے مانگوں گا۔ میں گھر سے نکل کر گلی میں آ گیا۔ اتفاق سے مجھے سامنے ریشم کی تھیلی پڑی ملی۔ دوپہر کا وقت تھا اور ہوں کا عالم تھا۔ گلی بالکل سنسان تھی اور کوئی شخص بھی آس پاس نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے وہ تھیلی اٹھائی اور گھر لے آیا۔ گھر آ کر تھیلی کھولی تو اس میں سفید رنگ کے خوبصورت موتیوں والا ہار نکلا۔ میں نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ ہار کے موتی ہر جوائیوں سے اس قدر چمکتے تھے کہ ان کو دیکھ کر آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دشواری نہ ہوئی کہ یہ بہت قیمتی ہار ہے۔ میں نے اس تھیلی میں ڈال کر بستر کے نیچے چھپا دیا۔ ظہر سے عصر تک کا وقت اسی طرح گزرا۔ میں یہ سوچتا رہا کہ یہ تھیلی گلی میں کیوں پڑی تھی اور اتنا بیش قیمتی ہار کس کا ہو سکتا ہے۔ اسی دوران عصر کی اذان بلند ہوئی اور میں نماز کی ادائیگی کے لیے حرم شریف چلا گیا۔ عصر کی نماز پڑھ کر آیا اور دوبارہ یہی سوچنے لگا، یا اللہ، خبر نہیں اس ہار کا مالک کون ہے اور میں اب اسے واپس کیسے پہنچاؤں گا۔ اسی دوران گلی میں کچھ شور بلند ہوا۔ میں نے دروازے سے باہر جھانکا تو دیکھا ایک اونٹ پر کوئی بوڑھا آدمی سوار ہے۔ اونٹ کے آگے چند آدمی دف بجاتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ بوڑھا تھوڑی دیر بعد اعلان کرتا، مکہ والو، میرے ایک تھیلی گم ہو گئی ہے۔ اس میں ایک ہار تھا، وہ ہمارا خاندانی میراث ہے۔ تم سب اللہ کے ہمسائے اور قابل تعریف لوگ ہو جس کو وہ تھیلی ملی، برائے مہربانی مجھے واپس کر دے۔ میں تھیلی واپس کرنے والے کو 500 درہم انعام دوں گا۔ خدا تم پر رحم کرے۔ مکہ والو یہ کہہ کر وہاں اپنے دائیں ہاتھ کو ہوا میں لہراتا جس میں ایک پھٹے پرانے کپڑے میں دینار واضح نظر آ رہے تھے۔ میں یہ اعلان سن کر حیران رہ گیا۔ دل میں سوچا، شاید یہی بوڑھا اس تھیلی کا حقیقی مالک ہے۔ مجھے ضرور یہ ہار اس تک پہنچانا چاہیے۔ میں بھی اسی سوچ میں تھا کہ اعلان کرنے والا اور اس کے ساتھی میرے گھر کے سامنے سے گزرنے لگے۔ میں لپک کر باہر نکلا اور اونٹ کی لگام تھام کر کہا، بڑے میاں ذرا میری بات سنیے۔ کہو نوجوان بوڑھے آدمی نے جھک کر کہا، کیا بات ہے، آپ ذرا نیچے اتر کر میرے گھر آئیے۔ میں نے کہا، آپ کی تھیلی میرے پاس ہے۔ بوڑھا جلدی سے نیچے اتر آیا۔ میں نے اسے بٹھایا، بستر کے نیچے سے ریشمی تھیلی نکال کر اسے دی اور پوچھا، کیا یہی وہ تھیلی ہے جس کی آپ کو تلاش ہے؟ بوڑھے نے میرے ہاتھوں سے تھیلی جھپٹی اور تیزی سے اس کو کھولا۔ اس میں وہ ہار جو کا توں موجود تھا۔ بوڑھے نے ہار نکال کر اسے چوما اور پھر اس میں مخاطب ہو کر کہنے لگا، نوجوان، یہ ہار سفر کے دوران مجھ سے کہیں کھو گیا تھا۔ میں اس کی وجہ سے سخت پریشان تھا۔ خدا تمہیں جزائے خیر دے، تم بہت ہی دیانت دار ہو۔ لو اپنا انعام سنبھالو۔ یہ کہہ کر اس نے دینار میرے آگے کر دیا۔ میں نے کہا، میرے میاں، یہ ہار مجھے گلی میں پڑا ملا تھا، میں اسے اندر اٹھا لایا۔ یہ میرے پاس آپ کی امانت تھا۔ میرے تو یہ فرض بنتا تھا کہ میں
اسے آپ کو واپس کروں۔ مجھے انعام کی ضرورت نہیں، میں اپنی نیکی فروخت نہیں کرنا چاہتا۔ میری بات کا بوڑھے پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ بدستور اس پر باجد رہا کہ میں دینار قبول کر لوں۔ اس نے بہت اصرار کیا، لیکن ادھر میں بھی اپنی بات پر جما رہا۔ آخر وہ بوڑھا نہ مانا اور دینار میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ میرے پاس کچھ نہ تھا اور میں بھوکا بھی تھا، لہٰذا میں نے چاروں ناچار ان دینار سے اپنی غذا کا بندوبست کیا اور مکان کے مالک کو کرایہ بھی ادا کیا۔ اسی دوران شیخ عبداللہ اعظم نے حرم شریف میں دوبارہ 10 حدیث کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور شیخ کی خدمت میں حاضر ہونے لگا۔ میں کافی عرصے تک تحصیل علم میں مشغول رہا اور اسی دوران مالی ضرورتوں کے لیے وہی دینار میری کفالت کرتے رہے۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب میں نے جو کچھ سیکھنا تھا وہ سیکھ لیا اور واپس بغداد جانے کے لیے جدہ کی بندرگاہ پر پہنچا۔ وہاں سے میں نے بحری سفر شروع کیا۔ کشتی کا ملحہ اناڑی تھا۔ ہم سب اتنے ڈرے سہمے میں بیٹھے تھے کہ کوئی کسی سے بات نہ کرتا۔ تھوڑی دیر بعد اندھیرا چھا گیا اور بارش ہونے لگی۔ ملا موسم کی شدت پر لعنت کرنے لگا۔ اسی دوران کشتی ہچکولے لینے لگی اور آخر کار ٹوٹ گئی۔ اسی وقت ہم جس مصیبت سے دوچار تھے اس کا اندازہ لگانا خاص مشکل ہے۔ آسمان پر بجلیاں کڑک رہی تھیں اور نیچے سمندر کی طوفانی لہروں کا شور، اور ایسا میں خوف زدہ مسافروں کی چیخ پکار جاری تھی۔ میں اسی سارے وقت میں آنکھیں بند کیے کشتی کے ایک تخت سے چمٹا رہا۔ سارا دن وہ تختہ سمندر میں تیرتا رہا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں اور باقی مسافروں کا کیا بنا۔ آخر کار خدا خدا کر کے وہ تخت ایک جزیرے کے ساحل سے جا لگا۔ میں ساحل کی ریت پر جا لیٹا۔ جب ذرا حالت سنبھلی تو اٹھ کر آگے بڑھا اور جنگلی پھلوں سے اپنی بھوک مٹائی۔ جب حواس بحال ہو گئی تو دیکھا کہ جزیرے کے پاس میں ایک مسجد ہے اور کچھ ہی دور آبادی بھی ہے۔ میں مسجد میں چلا گیا۔ وہ قرآن پاک کے کچھ رکن تھے، میں انہیں پڑھنے لگا۔ مجھے قرآن پاک پڑھتا دیکھ کر آبادی میں سے کچھ مرد اور عورتیں میرے پاس آئے اور کہنے لگیں، اے شیخ، کیا آپ عالم ہیں؟ میں ایک طالب علم ہوں، میں نے ان سے کہا۔ وہ کہنے لگی، اے شیخ، ہم مسلمان ہیں لیکن قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ آپ مہربانی فرما کر ہمیں تلاوت سکھا دیں اور اگر ہو سکے تو کچھ لکھنا پڑھنا کا بھی مشق کروا دیں۔ چنانچہ میں نے پیشکش قبول کر لی اور ان کے بچوں کو قرآن اور کتابت سکھانے لگا۔ اس کے بدلے مجھے صبح شام کھانا مل جاتا۔ رفتہ رفتہ وہ لوگ مجھ سے بہت مانوس ہو گئے۔ وہ میری قدر کرتے اور بڑے ادب سے مجھے استاد کہہ کر پکارتے ہیں۔ میری زندگی کے دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ میں کہاں ہوں اور کن لوگوں کے درمیان ہوں۔ ایک دن ان کے بزرگ میرے پاس آئے اور بولے، اے شیخ، یہاں ایک یتیم بچی ہے، خاصی مالدار ہے، آپ شریف النفس ہے اور تنہا بھی ہے۔ ہم چاہتے ہیں آپ اس بچی سے نکاح کر لیں، اس طرح آپ کی گزر بسر آسان ہو سکے گی۔ میں نے انکار کر دیا، لیکن وہ لوگ مسلسل اصرار کرتے رہے اور مجھے اتنا مجبور کر دیا کہ آخر کار میں نے ان لوگوں کی بات مان لی۔ چنانچہ میرے نکاح کے انتظام ہو گئے۔ نکاح کی رات جب میں نے اپنی دلہن کو دیکھا تو اس کے گلے میں وہی ہار تھا جو میں نے مکہ میں اس بوڑھے کو واپس کیا تھا۔ میں ہار دیکھ کر بہت حیران ہوا اور گھر سے باہر آ کر لوگوں کو سارا ماجرا سنا دیا۔ میری بات سن کر لوگوں نے زور سے نعرہ لگایا کہ ان کی آواز پورے جزیرے میں گونج گئی۔ میں حیران تھا، بلکہ اس بات سے مجھے مزید حیرت ہوئی کہ یہ لوگ نعرہ کیوں لگا رہے۔ مجھے پریشان دیکھ کر جزیرے والوں نے بتایا، وہ بڑے میاں جنہیں آپ نے مکہ میں ہار واپس کیا تھا اسی بچی کے والد تھے۔ آپ سے پہلے وہی اس مسجد کے امام تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے، مجھے زندگی میں سچے اور ایماندار لوگ کم ملے ہیں، لیکن مجھے مکہ میں ایک مسلمان نوجوان ملا تھا
جس نے مجھے میرے خاندانی ہار واپس کیا تھا۔ یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اسے دوبارہ ملا دے تاکہ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دوں، اور اب ایسا ہو بھی گیا ہے۔ ہم سب قدرت کے اس اتفاق پر حیران ہیں، اور اسی خوشی میں ہم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں پھر اپنی بیوی کے ساتھ مدت تک اسی جزیرے میں رہا اور بہت خوشگوار زندگی گزاری، مگر آج جب میری بیوی کا انتقال ہو گیا تو میں پھر تنہا ہو گیا۔ کچھ عرصے تو میں اسی جزیرے میں رہا، پھر ان لوگوں سے اجازت لے کر بغداد واپس آ گیا۔ وہ ہار ابھی تک میرے پاس تھا۔ جزیرے والے نے بخدا دے دی۔ بغداد آ کر وہ ہار ایک تاجر کو پسند آ گیا اور اس نے کئی لاکھ دینار میں وہ ہار مجھ سے خرید لیا۔ میں نے دینار اپنے پاس سنبھال رکھے ہیں، انہی سے میں تم لوگوں کے خرچات پورے کرتا ہوں، کیونکہ میں اسے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہوں، اسی وجہ سے برکت ہی برکت ہے۔ یہ داستان بیان کرنے کے بعد شیخ ابو بکر بغدادی خاموش ہو گئے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے لگے۔ شاگرد بھی یہ جان کر مطمئن ہو گئے کہ ان کے استاد کو رب کائنات کی طرف سے دولت عطا ہوئی ہے۔ بغداد کے حکیم ابراہیم بن ایک نے ایک رات خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضور نے اسے فرمایا کہ قاتل کو رہا کر دو۔ یہ سن کر حکیم بغداد کانپتے ہوئے اٹھے اور معتاد عمل سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا مجرم بھی ہے جو قاتل ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں، ایک ایسا شخص بھی ہے جس پر الزام قتل ہے۔ حکیم بغدادی نے کہا کہ اسے میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ اسے لایا گیا تو حکیم بغدادی نے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ، واقعہ کیا ہے؟ اس نے کہا، سچ کہوں گا، جھوٹ ہرگز نہ بولوں گا۔ بات یہ ہوئی کہ ہم چند آدمی مل کر عیاشی اور بدمعاشی کیا کرتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت کو ہم نے رکھا تھا جو ہر رات کسی بہانے سے کوئی نہ کوئی عورت لے آیا کرتی تھی۔ ایک رات وہ ایک ایسی عورت کو لائی جس نے میری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ بات یہ ہوئی کہ جب وہ عورت میرے سامنے آئی، چیخ مار کر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں نے اسے اٹھا کر ایک دوسرے کمرے میں لا کر ہوش میں لانے کی کوشش کی، اور جب وہ ہوش میں آ گئی تو اس سے چیخنے اور بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی۔ وہ بولی، اے نوجوان، میرا حق میں اللہ سے ڈر۔ پھر کہتی ہوں، اللہ سے ڈر۔ بڑھیا بہانے ہی بہانے سے مجھے اس جگہ پر لے آئی ہے۔ دیکھ، میں ایک شریف عورت ہوں اور سیدہ ہوں۔ میرے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میری ماں فاطمہ الزہرا ہے۔ خبردار، اس نسبت کا لحاظ رکھنا اور میری طرف بد نگاہ سے نہ دیکھنا۔ میں نے جب اس پاک عورت سے جو سیدہ تھی یہ بات سنی تو لرز گیا اور اپنے دوستوں کے پاس آ کر انہیں حقیقت حال سے آگاہ کیا اور کہا کہ اگر عاقبت تو اس خاتون کی بے ادبی نہ ہونی پائے۔ دوستوں نے میری اس بات سے سمجھا کہ شاید میں ان کو ہٹا کر خود میں اطرت کا بے گناہ کرنا چاہتا ہوں اور ان سے دھوکہ کر رہا ہوں۔ اسی خیال سے وہ مجھ سے لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ میں نے کہا، میں تم لوگوں کو کسی صورت اس گناہ کی اجازت نہ دوں گا، لڑوں گا، مر جاؤں گا، مگر اس سیدہ کی طرف بد نگاہی منظور نہ کروں گا۔ چنانچہ وہ مجھ پر لپک پڑے۔ مجھے ان کے حملے سے ایک زخم بھی آ گیا۔ اسی آسان میں ایک شخص جو سیدہ کے کمرے کی طرف جانا چاہتا تھا، میرے روکنے پر مجھ پر حملہ آور ہوا تو میں نے اس پر چھری سے حملہ کر دیا اور اسے مار ڈالا۔ میں سیدہ کو اپنی حفاظت میں لے کر باہر نکلا تو شور مچ گیا۔ چھری میرے ہاتھ میں تھی، میں پکڑا گیا اور آج یہ بیان دے رہا ہوں۔ حکیم بغدادی نے کہا کہ جاؤ، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے رہا کیا جاتا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی ہر نیک بد آدمی اور ہر نیک بد کو جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کی نسبت کے لحاظ ادب سے آدمی کا انجام اچھا ہو جاتا ہے، لہٰذا ہر اس چیز کا دل میں ادب اور احترام رکھنا چاہیے جس کا حضور سے تعلق ہو۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیک کاموں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ علم حاصل ہوا ہو تو ہمیں لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور نوٹیفیکیشن کا بیل بٹن آن رکھیں کہ ہماری ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے۔